الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدہ سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کے درس میں سورۃ البقرہ کا خلاصہ اپنی خدمت میں 2 نشستوں میں عرض کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کے بعد دوسری طویل ترین قرآنی سورت سورہ آل عمران ہے۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، مراد ہے خاندان۔ خاندان میں بیوی، بچے، نسل، اولاد شامل ہے۔ اور عمران حضرت مریم کے والد محترم اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے نانا محترم ہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم حضرت عمران ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ 200 آیات پر مشتمل 20 رکوعات کی حامل یہ طویل سورہ مبارکہ ہے، جس کے عالم کو، جس کے حاصل کرنے والے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کئی سال گزرتے رہتے اور اس سورت کا علم حاصل کرتے رہتے۔ اس کو قرآنی صورتوں کے اندر اس لحاظ سے بھی مقام حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی لحاظ سے قربت رکھتے ہیں، حضور سے قریب ہیں۔ زمانہ بعثت حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے پہلے جو آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کی کتاب قرآن مجید ہے تو آپ کی کتاب سے پہلے جو آخری کتاب اتری وہ انجیل مقدس ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضور کی شریعت پہ عمل کریں گے، آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس لحاظ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق باقی انبیاء کرام کے مقابلے میں حضور سے زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں، یعنی نبوت کے اعلان کے بعد، قیامت سے پہلے زمین پر آ کر حضور کی شریعت کو ہی نافذ العمل بنائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کا جو مقدمہ ہے، اسلام کا جو بیانیہ ہے، وہ بیانیہ پچھلی سابقہ جتنے بھی امتیں ہیں اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، اسلام کا یہ بیانیہ ان تمام مذاہب میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اہل عیسائیت کو قبول کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اسلام کے قریب ترین یا اسلام اس کے قریب ہو سکتا ہے تو وہ مذہب عیسائیت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس بات کے کئی دلائل ہیں۔ سورت کا نام آل عمران، سورت کا نام سورہ مریم۔ اب پھر اس کے بعد اس کے اندر پورے قرآن مجید میں جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، سورہ اس آل عمران کا مطالعہ فرمائیں، یا آج انجیل مقدس کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر جو شخص دونوں کا علم حاصل کرے،
الحمدللہ جیسے قرآن مجید کو اپنے اساتذہ کرام سے سبقاً پڑھا ہے، تو انجیل کو بھی سبقاً پڑھا ہے۔ دونوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جو شان، جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ، جو پاکیزگی، جو پاک دامنی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی بیان کی گئی ہے، انجیل مقدس میں وہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ قرآن مجید جامع کتاب ہے، تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تمام کتابوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اس لیے یقیناً اس کا بیان، اس کا اسلوب تمام پچھلی کتابوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس لیے قرآن جو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے خاندان کا مقام مرتبہ بیان کرتا ہے، وہ پچھلی کتابوں میں کہیں نہیں مل سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر آج کوئی عیسائی بھائی انسانی ناطے سے، اس لیے قرآن نے ان کے مذہب عیسائیت کو اسلام کے قریب کہا دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں، اگر کوئی عیسائی آج حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ انجیل میں نہیں مل سکتی ہے، بلکہ انجیل کے اندر اور بائبل کے اندر ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں جو یہاں بیٹھ کر کسی شریف محفل میں بیٹھ کے بیان ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں تو لوگوں نے گڈمڈ کر دیا۔ اب کہاں سے حضرت عیسیٰ کی تعریف ہم پڑھیں، ان کی سیرت کیسے پڑھیں؟ تو ہمارے سامنے قرآن مجید، اور قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں سے سب سے اہم سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا یہ تو پس منظر ہے، مدنی صورت ہے، ہجرت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نجران مدینہ طیبہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا پورا ایک وفد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مسجد نبوی میں آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کے مہمان نوازی کی گئی، خدمت مدارت کی گئی، تقریباً 3 دن کے لگ بھگ ان کا اکرام کیا گیا۔ بڑے بڑے عیسائی پادری پوری تیاری کر کے حضور سے مکالمہ کرنے، مناظرہ کرنے کے لیے جب سامنے پیش ہوئے تو چند لمحوں میں ان کے دلائل سب ڈھیر ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ جب لاجواب ہو گئے، کوئی جواب بننا پڑا تو اللہ کے نبی تو پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی اور انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کر دیا۔ مباہلہ کیا ہے کہ دونوں فریقین، دونوں فریق، دونوں گروپ، دونوں وفد یہ مل کر دعا مانگیں گے اللہ سے کہ جو سچا ہو وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ مباہلہ ہے کہ مل کر موت کی دعا، ہلاکت کی دعا مانگنا، سچا بچ جائے، جھوٹا ہلاک ہو جائے، یہ مباہلہ ہے۔ حضور نے پیشکش کی مباہلہ، چلو مباہلہ کر لو، اگر تم دلائل سے نہیں مانتے تو مباہلہ کر لو، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جھوٹا ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ مشورہ کیا گیا۔ ان عیسائی پادریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار، بڑی عمر کا، زیادہ جہاں دیدہ تھا، اس نے کہا کہ ان سے مباہلے کی غلطی کبھی مت کرنا، کبھی یہ غلطی مت کرنا مباہلہ کی، اس لیے کہ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا میرے علم کے مطابق کہ کسی قوم نے کسی سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہو اور وہ قوم زندہ بچی ہو، پھر بچتا کوئی نہیں ہے، اس لیے مباہلہ تو ہم نہیں کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو اسلامی ریاست، اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ملک اور معاشرہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کہ تم ہمارے پاس رہو، امن و امان کے ساتھ رہو، ہم تمہیں تحفظ دیں گے، لیکن تمہیں جزیہ یعنی ٹیکس دینا پڑے گا۔ آخر کار یہ عیسائی پادری اور یہ لوگ جو 80 کے قریب تھے، یہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی عنوان، اس کی 200 آیات ہیں،
تقریباً پہلی 100 آیات کے لگ بھگ جتنے مضامین ہیں ان میں بنیادی طور پر نصارہ یعنی مسیحیوں کو، عیسائیوں کو قرآن مجید اور حضور پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی یہ اس پوری صورت کا ایک ٹائٹل، ایک عنوان ہے کہ دعوت کتاب اللہ، دعوت توحید، دعوت ایمان بالرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاؤ، تمہیں اس چیز کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی مسلمان پوری دنیا کے غیر مسلموں کو، خاص طور پر اگر مسیحیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہے تو سورہ آل عمران کا اسلوب اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعریف کی ہے جو حقیقی معنی میں ان کی تعریف بنتی ہے، حضرت مریم کی وہ تعریف جو سچائی پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ عیسائیت کو قریب کرنے کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو، ہم پر لازم ہوگا کہ ہم پہلے ان ہستیوں کو، ان ہستیوں کی تعریف کے اندر وہ سچائی کو بیان کریں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے حضرت عمران اور حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت مریم کی والدہ ماجدہ، ان دونوں نے نیت کی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا دے گا تو ہم اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی عطا کر دی۔ اب منت تو مانی تھی کہ بیٹا ملے گا، دین کے لیے زندگی اس کی وقف کر دیں گے، اب بیٹے کی طرح بیٹی تو دین کا کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہیں کر سکتی اس لیے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی حیا اور اس کا پردہ ہے۔ اب پردے کی وجہ سے عورت محدود ہے، وہ اس کے لیے پردہ سب سے بڑا اسلام ہے، سب سے بڑی خدمت عورت کی حیا کی پاسداری ہے۔ لہٰذا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیوں نہ ہو، پردہ تو ان پر بھی لازم ہے اور حیا تو ان پر بھی لازم ہے، اس لیے تو مریم صدیقہ قرآن نے کہا کہ پاکیزہ و سچی خاتون ہے۔ تو لہٰذا اب بیٹی سے منت کیسے پوری کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی منت ایسے پوری کی کہ حضرت مریم کو ان کے خالو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت بیت المقدس کے امام تھے، ان کی کفالت میں دے دیا کہ آپ اس بچے کی، بیٹی کی پرورش کریں۔ محرم بھی ہیں اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ مسجد بیت المقدس کے امام بھی ہیں، وقت کے ولی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو آپ سے بہتر اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت مریم کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری ملی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور وہ بھی کیسے ملی؟ قرآن مجید نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے بات آگے بڑھائی ہے کہ حضرت مریم ایسی پاک دامن، ایسی بابرکت بیٹی تھیں کہ جب مسجد بیت المقدس کے ائمہ نے اس بیٹی کو دیکھا، جو بھی چھوٹی نابالغ بچی تھی، چھوٹی تھی، تو سب کی کوشش تھی کہ یہ بابرکت بیٹی ان کے زیر کفالت آ جائے۔ اب قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ کیسے کہ جو قلمیں ہیں، لکڑی کی قلم، اس کو پانی کے رخ پر ڈالا گیا اور یہ دیکھا گیا جس کی قلم واپس الٹے رخ پہ چلے گی، اگر پانی اس طرف بہہ رہا ہے، اس کی قلم اگر پانی کے الٹے رخ پہ آئے گی تو وہ مریم کی کفالت کی سعادت حاصل کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالنے کے باوجود تینوں مرتبہ پانی کے الٹے رخ پہ چلی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت مریم پاک دامن اس مبارک بیٹی کی پرورش کی سعادت حضرت زکریا کو ملنے والی ہے۔ سب نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ اب حضرت مریم چھوٹی بچی، حضرت زکریا بیت المقدس کے امام کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ کہنے کو تو جماعت کی نماز ہی پڑھانی ہے، لیکن 24 گھنٹے اس کا دماغ امامت مصلی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب حضرت زکریا ہر وقت تو بیٹی کے پاس نہیں رہ سکتے تھے، تو جب باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے، باہر سے اسے مقفل کرتے، لاک کر دیتے،
اور کوئی اندر آنے کا راستہ بھی نہ ہوتا۔ بیٹی کی حفاظت، بیٹی کا پردہ، بیٹی کو حیا سکھانا، اس کی عفت کا تحفظ، یہ باپ کے لیے، چچا کے لیے، ماموں کے لیے، خالو کے لیے، بڑوں کے لیے سب سے بنیادی اور اہم رشتہ ہے۔ چنانچہ جب باہر سے بند کر کے جاتے، واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ پھل موجود ہے، اور پھل بھی کیسا ہے؟ جو کہ بے موسمی پھل ہے، اس موسم میں عام طور پہ نہیں ملتا تھا۔ اب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی مریم، یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اندر کوئی بندہ بشر بھی نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو موسمی پھل لے کر آئے، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم بیٹی کی تربیت، اگر والد عمران ہوں اور کفالت کرنے والے زکریا ہوں، نیک لوگوں کی سرپرستی میں تربیت ہو تو ایسی بیٹی کا ایمان نظر آئے گا۔ بیٹی نے جواب دیا، مریم صدیقہ نے، کہ مجھے اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ جس کو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے رزق دے دے۔ جب یہ بات حضرت زکریا نے سنی تو دل پر امید نے دستک دی۔ حضرت زکریا کی ابھی تک اولاد نہیں تھی، عمر رسیدہ، ادھیڑ عمر، بڑھاپا شدید، اور جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ بوڑھی اماں جی، وہ بھی خاتون بوڑھی ہیں، ضعیف العمر ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ حضرت مریم کی کرامت دیکھی تو اللہ پاک سے اپنے محراب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے بیٹھے کہ یا اللہ، تو وہ ذات ہے جو بندوں کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو میری بھی اب اولاد کا موسم گزر چکا ہے۔ واشتعل الرأس، اب میرے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، بڑھاپا مجھ پہ چھا چکا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اب ہماری اولاد کی عمر تو نہیں ہے، موسم گزر گیا اولاد کا، لیکن جب تو بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے تو اس بے موسمی عمر میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ اولاد مانگی، اور اولاد بھی کیسی مانگی؟ بیٹا مانگا۔ بیٹا بھی کیسا مانگا کہ جو انتہائی پارسا، متقی، پرہیزگار اور نیک بیٹا ثابت ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی، اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک انتہائی نیک پاکیزہ سیرت بیٹا عطا فرمایا، جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیے یہ سلسلہ سارا کہاں جڑ رہا ہے؟ حضرت مریم کے ساتھ۔ اب قرآن مجید نے خاص طور پر، پھر احادیث نے حضرت مریم کی اس بچپن کی سیرت کو بیان کیا، جو شاید عیسائیوں کو بھی صحیح بارے میں اس کا علم نہیں ہوگا۔ حضرت مریم کی پرورش بہت تیزی کے ساتھ ہوئی، غیر معمولی طور پر جلدی پرورش ہوئی، اور ان کی پرورش کیسے ہوئی؟ تقوی میں، پاکیزگی میں، حیا میں، پردے میں، تنہائی میں، ذکر میں، استغفار میں، دعاؤں میں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی پر تقدس فضاؤں کے اندر پرورش ہوگی۔ جب ماں مریم ہوگی تو پھر بیٹا اللہ عیسیٰ بھی تو عطا فرمائے گا۔ اب حضرت مریم جب جوان ہوئیں تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا کہ جائیے جبرائیل اور دامن مریم پر پھونک ماریے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس پھونک کے وسیلے سے پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا، بغیر باپ کے، بغیر شادی کے۔ حضرت جبرائیل پہنچے۔ اب حضرت مریم چونکہ تنہائی میں تھی، اکیلی تھی، کبھی غیر محرم سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوا تھا، تو اب ایک دم پریشان ہو گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ تمہیں اولاد دینا چاہتا ہے۔ تو انتہا درجے کی پریشان ہو گئیں کہ مجھے اللہ اولاد دے گا، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں آج تک، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں کرامت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر باپ کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم کو پیدا کیا، نہ باپ ہیں نہ ان کی ماں ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، والدہ نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو بنا کے دکھایا، تخلیق کر کے دکھایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسری مثال ہیں کہ والدہ تو ہیں لیکن والد نہیں ہیں۔
تو جس کو اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جس کو اللہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، جس کو اللہ چاہے بغیر ماں کے پیدا کرے، اور کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، اولاد نہیں دیتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی لگا دی، جو ممکن تھا علاج معالجے سے لے کر دعاؤں، وظیفوں، ٹوٹکوں تک سب کچھ کیا، 35 سال تک اللہ سے اولاد مانگی، لیکن اور کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، بالکل فزیکلی فٹ ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دینی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی کسی کو اولاد نہیں دلا سکتی۔ تو ماں باپ ہیں لیکن اولاد نہیں، تو اس میں بھی عقیدہ توحید کا ہی بیان نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بی بی پاک دامن مریم کی گود میں عطا فرمایا۔ اب جب واپس تشریف لائیں تو یہود بے بہبود، بد نصیب اور شقی القرب بدبخت، جن کی فطرت بچھو اور سانپ سے زیادہ زہریلی ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شاید بچھو اور سانپ کے لفظ چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کسی موقع پر انبیاء، رسل، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، کسی کو معاف نہیں کیا۔ حضرت مریم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں، طرح طرح کی بیہودہ باتیں شروع ہو گئیں، تانے شروع ہو گئے، ارے مریم تو تیرے ماں باپ، تیری نسل تو بڑی پاکیزہ تھی، یہ کیا تو نے گل کھلا دیے، یہ کیا تو کر کے آ گئی۔ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے پیغام مل چکا تھا کہ جب لوگ اپنی اپنی بولیاں بولیں گے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ توکل کر کے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ میں نہیں بولوں گی، میں نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، میں کوئی بات، یہ بچہ بولے گا۔ حضرت مریم نے بحکم الہی ایسا ہی کیا تو لوگ پھر غصے میں آئے، پھر بدزبانیاں کی کہ تو ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے اور ہمیں کیا سمجھتی ہے، کبھی بچہ بھی بولا کرتا ہے، تو طرح طرح کی باتیں اور الزامات آئی تھی کہ ہم ٹھیک کہتے تھے کہ تو معاذ اللہ تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے حضرت مریم کا اشارہ کرنا تھا اور دودھ پیتا چھوٹا معصوم بچہ عیسیٰ بول پڑا۔ انسانی تاریخ میں قرآن کے مطابق 2-3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں شیر خارگی کے عالم میں زبان سے صرف بات ہی نہیں کی، پورا بیان جاری کیا ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہاں اپنی ماں کی گود میں توحید کو بیان کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبوت دی ہے، مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے، اور پھر اس سب چیزوں کا خلاصہ کہ میں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو دیکھیے ایک نبی کی تربیت میں بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں؟ بنیادی چیز اللہ کی طرف سے نبوت کا ملنا، کتاب کا ملنا، اور پھر بڑی اہم چیز ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت شعاری، ماں باپ کو راضی رکھنا، یہ نبی کے لیے بھی لازمی وصف ہے۔ حضرت عیسیٰ اور بعض انبیاء وہ اپنے بچپن کے اندر اس کو اپنی خوبی اور اللہ کی عطا قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے۔ ان کے پھونک مارنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پیدائشی نابینا شخص جو دیکھ نہیں سکتا اس کو اللہ بینائی عطا فرماتا ہے۔ قبر میں پڑے ہوئے مردے، آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو قبر میں پڑے ہوئے مردوں میں اللہ روح ڈال کے ان کو زندہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ پرندوں کو مٹی کے پرندے بناتے ہیں، ان میں اللہ کا نام لے کے پھونک مارتے ہیں، اللہ ان پرندوں کو جیتا جاگتا اڑتا پنچھی اور پرندہ بنا دیتا ہے۔ کوڑ کا مرض جسم گل سڑ کے گرتا ہے معاذ اللہ، آپ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے اپنا ہاتھ پھیرتے تو کوڑ جیسا مرض بھی جڑ سے ختم ہو جاتا۔ اب یہ سارے ان کی تو اپنی ذات ہی معجزہ ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آنا معجزہ ہے، زندگی گزارنا معجزہ ہے، یہ سب باتیں معجزہ ہیں۔ اب وہ یہودی پھر بھی مخالف ہیں، یہودی پھر بھی دشمن ہیں، اور آخر کار یہود نے آپ کو قتل کرنے کی سازش رچائی۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ آپ فکر مت کریں،
ہم آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان یہودیوں کو آپ کا بال بھی بیکا نہیں کرنے دیں گے، یہ بدبخت ناکام ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو اپنے پاس زندہ صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیں گے، پھر ہم آپ کے اس دین کو اور آپ کی شریعت کو ہم پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر غالب کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہود ناکام، ان کا منصوبہ ناکام، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسائیت تو نہ ان کی زندگی میں نہ زندگی کے بعد ابھی تک پوری دنیا میں غالب نہیں آیا، تو اللہ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ زمین میں تشریف لائیں گے اور ان کے ذریعے اللہ اسلام کو پوری دنیا کے دینوں پر غالب کرے گا۔ اب اس میں ایک اشارہ ہے، ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے جس کو پروردگار عالم نے اس پوری صورت کے اندر بیان کیا، یہ بنیاد ہے اس صورت کے مضامین کی۔ یہ بات اللہ نے نصارہ کو اور تمام انسانوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی، حضور پر ایمان لانے کی دعوت دی، اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ سب باتیں اس لیے برحق ہیں کیونکہ یہ اسلام وہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہنچاتے رہے ہیں، یہ وہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ سے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ انبیاء بھی اسی دین کو پہنچاتے رہے، یہ دین اسلام تھا۔ تو عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم جن بڑوں کا نام لیتے ہو، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، تم جن بڑوں کا نام لیتے ہو وہ بڑے تو یہ تعلیم دے کر گئے تھے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہوں گے، ہم اسلام کو مانیں گے، ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ تم ان کا نام لیتے ہو لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے ہو، لہٰذا تمہیں نبی آخر الزمان کی اور قرآن کی اور اسلام کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، راہ نجات صرف دین اسلام ہے۔ یہود نے ایک اعتراض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس اعتراض کا جواب اس سورۃ مبارکہ میں دیا گیا کہ جی حضرت یعقوب کے زمانے میں تو بنی اسرائیل پر، حضرت ابراہیم کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کی چربی وغیرہ حرام تھی، آپ تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کی باقی اعضاء بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس کو حلال قرار دیا ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا، حلال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی عذر لاحق ہوا، کوئی بیماری یا کوئی مجبوری، کوئی عذر ایسا تھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو بعد میں آنے والے پھر یہودیوں نے بھی آہستہ آہستہ کر کے اس اونٹ کے گوشت کو بالکل چھوڑ دیا، بلکہ اپنے اوپر قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا کہ اب یہ حرام ہے۔ تو حقیقت میں یہ حرام نہیں تھا، حلال تھا۔ اللہ نے حلال چیزوں کو تمام نبیوں کے لیے حلال کیا ہے، لہٰذا حضور ابراہیمی دین کو پھیلا رہے ہیں اور ابراہیمی دین کے مطابق تعلیمات عطا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے جو بنیادی مضامین ہیں اس کا پس منظر تفصیل سے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر ہم ان نتائج کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس سورہ آل عمران کے اندر اسلام مسلمانوں کو اسلام پر جمع رہنے کی تعلیم ہے کہ دیکھو بالیقین تم قطعی طور پہ اسلام پہ جمع رہو، کیونکہ یہی دین اصل میں برحق دین ہے۔ عیسائیوں کو شرک سے منع کیا گیا، انبیاء کرام کی شان میں غلو سے منع کیا گیا، حضرت عیسیٰ مریم اور ان کی تاریخ کو بتا کر ان کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کیا گیا، اور پھر اسلوب بتایا گیا کہ غیروں کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے، کہ جو آپس کے متفق باتیں ہیں
ان باتوں کو پہلے کرو تاکہ لوگ قریب ہوں، اور پھر ان کو اصل حقیقت تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پروردگار عالم نے غزوہ بدر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور غزوہ احد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں بڑی اہم تعلیمات دی گئی ہیں۔ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی۔ اس فتح کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز تھا اللہ رب العزت کی مدد۔ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اس وقت تک تمہارے شامل حال نہیں ہوگی جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ دیکھو تم نے اطاعت کی کوشش کی تو اللہ نے تمہیں بدر میں، جس میں ظاہراً تمہاری شکست یقینی تھی، تم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں بھی فتح عطا فرمائی۔ یہ تعلیمات دی کہ لہذا اس بدر والی کیفیت پر، ایمانی کیفیت پر تم ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فضائے بدر کیا ہے؟ وہ ایمان، اطاعت، حضور کی ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ پھر احد کے اندر مسلمانوں کو ابتداً فتح، اس کے بعد نقصان ہوا، ظاہری شکست ہوئی، آخر میں پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب احد کے اندر صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی تھی کہ حضور کے آپ کے ایک حکم پہ عمل نہیں کر سکے تھے، اجتہادی خطا ہوئی۔ حضور نے کہا کہ یہ تیر انداز اس پہاڑی کے ٹیلے پہ کھڑے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ جب تک اجازت نہ ہو نیچے نہیں آئیں گے۔ اب مسلمانوں کو فتح ہوئی، دشمن بھاگا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید فتح ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ بھی کچھ پہاڑی سے اتر آئے، کچھ پہاڑی کے اوپر رہے۔ دشمنوں نے حملہ کیا، جو پہاڑی کے اوپر تھے ان سب صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، نیچے پہاڑی سے اترے وہاں بھی شہادتیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی شدید تکلیف پہنچی۔ قیامت کا منظر تھا، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پروردگار عالم فرماتے کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے۔ غلطی کیا ہے؟ کہ نبی کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی کرو گے تو نتیجہ پلٹ جائے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں تم سے جو خطا ہوئی، اللہ اس خطا کو معاف کرتا ہے۔ جہاں اللہ نے پکڑ کی ہے، تنبیہ کی ہے ان کی، وہاں اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ معافی کا اعلان بھی کیا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لیکن سبق قیامت تک کے لیے امت کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اطاعت، مدد اور نصرت وہ نبی کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ سبق اسلام کا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی۔ اس صورت میں منافقین کا ذکر آیا، منافقین کی ان کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی ذاتی رشتہ داری کوئی نہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے والا وہ ہوگا جو اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور دین کیا ہے؟ حضور کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مطہرہ ہے۔ یہی تمام تعلیمات اس صورت کا بنیادی خلاصہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کتاب مبارک کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک کی محبت صحیح طرح بیان کرنے، سننے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے محبوب بندوں کی صفات ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، اور اپنے مبغوض لوگوں کی بری عادات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کو ظاہری باطنی ہر طرح کا غلبہ عطا فرمائیے۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیر کے، فلسطین، بوسنیا کے، پوری دنیا کے، برما کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ اہل غزہ کو فتح یاب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے۔ یا اللہ انہیں عافیت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد سے یا اللہ ان کو سرخرو فرما دیجیے، اور جو کمیاں کوتاہی ہیں اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔